بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام's ورلڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا خوش آمدید۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج ہم آپ کو دوزخ اور دوزخیوں کا حال سنائیں گے۔ دوزخ کی گہرائی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ دوزخ کی دیواریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال تک چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں گے۔ دوزخ کے دروازے۔ قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخ کی آگ اور اندھیری۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ ایسا سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ ترغیب، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جلائے یہی بہت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گہری ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ دوزخی اگر دنیا کی آگ میں آ جائیں تو ان کو نیند آ جائے۔ ترغیب، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت ہی زیادہ ٹھنڈی ہے، لہٰذا اس میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ عذاب دوزخ کا اندازہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ان کا دماغ کھلتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ قاطع جہنم اور اہل جہنم کے اجسام اور ان کی غذائیں۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے۔ اس کا رنگ شروع ہی میں سفید تھا، پھر 1000 برس بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے۔ اس کے 7 طبقے ہیں، جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ اول طبقہ گناہگار مسلمانوں، ان کفار کے لیے جو باوجود شرک پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے، مخصوص ہے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہے۔ ان طبقوں کے نام یہ ہیں: جہیم، جہنم، سعیر، سقر، نطاع، حاویہ، حطمہ۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلاً ایک مکان ہے جس کا نام غی ہے، جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے، جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو حب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، اور ایک اور کنواں ہے جس کو
نتی الخبال یعنی زہر و پیپ کی کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں، اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر نار دوزخ کی تہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوکھ جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے و ناف تک پہنچ جاتا ہے۔ زبان جل جاتی ہے، منہ تنگ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو خناق کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے جس کا نام غسلین ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے خوفناک مناظر ہیں۔ اہل دوزخ کے بہت چوڑے چکلے جسم بنا دیے جائیں گے تاکہ سختی عذاب زیادہ ہو، اور ان کے ہر ایک رگ و ریشہ کو ظاہر و باطن طرح طرح کے عذاب پہنچ جائیں گے، مثلاً جلانا، کچلنا، سانپ بچھو وغیرہ کا کاٹنا، کانٹوں کا چبونا، کھال کا چیرنا، مکھیوں کا زخم پر بٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ بے سبب شدت گرمی و آگ کے پہنچتے ہی اس کے جسم جل کر نئے جسم پیدا ہو جایا کریں گے، یہاں تک کہ ایک گھڑی میں 700 جسم بدلتے رہیں گے، مگر یہ واضح رہے کہ جسم کے اصلی اجزاء برقرار رہیں گے، صرف گوشت جل کر دوبارہ پیدا ہوتا رہے گا، اور غم، حسرت، ناامیدی، خلل شکم وغیرہ تکلیفات بقدر جسامت برداشت کریں گے۔ بعض کافروں کی کھالیں 42 گز کی ہوئی ہوں گی، تانت پہاڑوں کی مانند، بیٹھنے میں 3 منزل کی مسافت کے برابر جگہ گھیریں گے۔ مدت دراز کے بعد سوائے دیگر عذاب کے بھوک کا عذاب اس قدر سخت کر دیا جائے گا کہ جو تمام عذابوں کے مجموعے کے برابر ہوگا۔ آخر کار نہایت بے چین و بے قرار ہو کر غذا طلب کریں گے۔ حکم ہوگا کہ درخت زقوم کا پھل جو نہایت تلخ، خاردار اور سخت ہے اور جحیم کی تہ میں پیدا ہوتا ہے، اس کو کھانے کو دے دو۔ جب اس کو کھانا شروع کریں گے تو گلے میں پھنس جائے گا، بس کہیں گے کہ دنیا میں جب ہمارے گلوں میں لقمہ اٹک جاتا تھا تو پانی سے نگل لیا کرتے تھے، لہٰذا طالب آب ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ جحیم سے پانی لا دو، پانی کے منہ تک پہنچتے ہی ہونٹ جل کر اتنے سوکھ جائیں گے کہ پیشانی سینے تک پہنچ جائیں گے، زبان سکڑ جائے گی، حلق ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، انتڑیاں پھٹ جائیں گی، پیخانے کے راستے سے نکل پڑیں گی۔ حالت سے بے قرار ہو کر سردار جہنم کے سامنے آہوازی کریں گے کہ ہم کو تو مار دے تاکہ ان مصائب سے نجات پا لیں۔ 1000 سال کے بعد وہ جواب دے گا کہ تم تو ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ پھر 1000 سال کے بعد خداوند کریم سے دعا کریں گے کہ اے خدائے قدوسی، ہماری جان لے لے اور ہمیں اپنی رحمت سے اس عذاب سے نجات دے دے۔ 1000 سال بعد بارگاہ عزی سے جواباً ارشاد ہوگا، خبردار، خاموش رہو، ہم سے استدعا نہ کرو، تم کو یہاں سے نکالنا نصیب نہ ہوگا۔ آخر مجبور ہو کر کہیں گے، آؤ بھائی صبر کرو، کیونکہ صبر کا پھل اچھا ہے، اور خداوند کریم کی قضا و آزاری کے ساتھ 1000 برس تک یاد کریں گے۔ آخر بالکل نا امید ہو کر کہیں گے، بے قراری و صبر ہمارے حق میں برابر ہے، کسی طرح شکل نجات نظر نہیں آتی۔ ان کو سر کے بل کھڑا کیا جائے گا، ان کے جسم مسخ ہو کر کتوں، گدھوں، بھیڑیوں، بندروں، سانپوں اور دیگر حیوانات وغیرہ کی شکل میں ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان کو میدان حشر میں لٹا کر پاؤں میں رون دیا جائے گا۔ یہ کافروں کی حالت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور قیامت کے دن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔